السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے لال سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو ملتی رہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باجی کام ہو گئے، اب میں جاؤں؟ سلمہ میری خادمہ نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کل وقت پر آ جانا، میں نے جواب دیا۔ باجی میں نے آپ سے کبھی چند طے شدہ روپیوں کے علاوہ کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مانگوں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سلمہ کہو کیا چاہیے؟ باجی بڑے صاحب کے اگر کوئی پرانے کپڑے ہوں تو دے دیجئے۔ بڑے صاحب کے کپڑے تم ان کا کیا کرو گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ باجی کل نہ میرے مرد کی سالگرہ ہے، اس کو تحفے میں دوں گی۔ پر سلمہ وہ تو پرانے ہیں۔ باجی پتہ تو اس کو بھی ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں کہ اس کے لیے نئے کپڑے خریدوں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، انہی سے خوش ہو جائے گا، کہوں گا کہ لنڈے سے لے آئی ہوں۔ میں ان کی محبت اور تعلق دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے پوچھا اچھا وہ بھی تمہیں کچھ دیتا ہے؟ دیتا ہے نا، اس نے بہت خوشی اور جذباتی انداز میں کہا۔ یہ جو آپ کے گھر میں بلی ہے یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ ایک رات ہم لیٹے ہوئے تھے تو نہ جانے کیوں میں نے آپ کی اس بلی کا ذکر اس کے سامنے کیا۔ میں نے کہا جو جس کے گھر میں کام کرنے جاتی ہوں ان کی بلی مجھے بہت پسند ہے۔ اگلے روز جب میں گھر گئی تو وہ جلا میرے لیے ایک بلی لائے ہوا تھا۔ وہ آپ کی والی جتنی پیاری تو نہیں تھی باجی، وہ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اسے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے اس نے گلی سے پکڑی ہوگی، کیسے اسے گھر لایا ہوگا، اور جب میں گھر پہنچی تو وہ دودھ اسے پلا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے باجی ہمیں خود دودھ پیے ہوئے مدت بیت گئی ہے، پر وہ اس کے لیے پتہ نہیں کہاں سے لے آیا، صرف اس لیے کہ مجھے پسند ہے۔ میں نے پوچھا سلمہ بلی کا تو بہت خرچہ ہوتا ہے، تم کیسے پورا کرتی ہو؟ کہنے لگی باجی وہ غریب کے گھر کی بلی ہے، اس کو بھی ہماری طرح حالات سے سمجھوتا کرنا آتا ہے۔ وہ صبح نکلتی ہے، شام کو گھر میں داخل ہوتی ہے، بیمار ہو جائے تو خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی، کھانا گھر میں نہ ہو تو باہر سے ہی جیسے تیسے پورا کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب سے وہ ہمارے گھر آئی ہے ہم میاں بیوی کے پیار میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک تو ہم دو بھوکے مل کر کبھی کبھی اس ایک بھوک ہی کی بھوک مٹا دیتے ہیں، اس لیے اللہ ہم پر زیادہ مہربان ہے۔ دوسرا یہ کہ اس بلی نے ہمیں وفاداری سکھائی ہے کہ اس سے عائشیں ہوں یا نہ ہو، جس سے ایک بار نبھا کر لیا جائے اس سے منہ نہیں موڑتے۔ ایک بار ہم اس کو کسائی کی دکان کے باہر چھوڑ آئے، یہاں اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور خوش بھی رہے گی، پر ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہمارے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ محبوب چاہے چھوڑ دے، دھتکار دے، مار دے، توڑ دے، اس کو چھوڑا نہیں کرتے۔ مجھے سلمہ کی باتیں سن کر خوشی بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی ہو رہا تھا۔ خوشی اس بات کی کہ سچی محبت آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور دکھ اس بات پر کہ عموماً ہے کہ محبت جتنی غریب ہو اتنی ہی سچی ہوتی ہے۔ مگر میں تو امیر ہوں، آج یہ امیر ایک غریب پر رشک کر رہی تھی۔ یہ عالی شان صوفہ مجھے اپنی قبر محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ قبر کھلے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ میں نے بات آگے بڑھانے اور اپنے دل کی تشفی کے لیے اس سے پوچھا کہ تمہاری سب باتیں بجا ہے، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اگر دولت ہو تو محبت کرنے کا لطف ڈبل ہو جاتا ہے؟ اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بھی بول کر ایک بار پھر مجھے لاجواب کر دے اور میری انا کی پھر سے دھجیاں اڑا دے، اس لیے میں نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھو نا، ایک رئیس زادہ جس کے پاس گاڑی یا چلو موٹر سائیکل ہی ہو، وہ اپنی بیوی کو کہیں بھی کبھی بھی کسی وقت بھی لے جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور بڑے تحمل سے کہنے لگی، جب آپ بڑے صاحب کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہوں گی تو صرف آپ انہیں کمر سے پکڑتی ہوں گی، اور گاڑی میں تو یہ بھی نہیں ہوتا، پر جب میں اپنے خاوند کے ساتھ سڑک پر پیدل چلتی ہوں تو ہم نے بہت فخر سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے۔
میں سپچاک سی گئی اور اپنی شرم کو چھپانے کے لیے اتارتے ہوئے کہا آج ہم ایک کے کیفے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی سنا ہے وہاں کا تو کھانا اور ماحول بہت اچھا ہوتا ہے باجی، آپ خوب مزے کرنا۔ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو تیش دلانے کے لیے کہا تم کیا کرتی ہو جب تمہارا کچھ اچھا کھانے کا من ہو تو؟ باجی میرا گھر کھانے ہی اچھا ہوتا ہے۔ تیمور کے ہاتھ سے کھائے ہوئے لقمے کی لذت کے بعد مجھے کسی کیفے سے سی کی طلب نہیں ہوتی۔ سنا ہے زندگیوں میں سکون نہ ہو تو لوگ KFC جا کر بھی صرف لڑتے ہیں۔ اس نے مجھے ہمیشہ کی طرح لاجواب کر دیا تھا۔ اب میرے پاس نہ کہنے کو کچھ تھا نہ پوچھنے کو کچھ تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس سے آخری سوال پوچھا سلمیٰ یہ سب کیوں، کیسے اور کس کو ملتا ہے؟ باجی یہ سب رب کریم کی دین ہوتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کے حوصلے کے لیے توکل بھی بہت ضروری ہوتے ہے۔ توکل سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے۔ توکل امیر یا غریب کی وراثت نہیں، اسی طرح خوشیوں کا تعلق بھی کسی امیر یا غریب کے ساتھ نہیں۔ خوش ہر وہ انسان ہوتا ہے جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہو اور جس کو تھوڑے میں گزارا کرنا آ جائے۔ آگے بڑھنے کی کوشش بھی ایک صبر تحمل کام ہے۔ اگر اس میں صبر نہ ہو تو انسان کی ضروریات اور خواہشات بڑھتی ہی رہتی ہیں اور اسی لیے کبھی اس کو اپنا آج جینے اور جو آج اس کے پاس ہے اس کا مزہ لینا نصیب نہیں ہوتا۔ پر عموماً یہ ہی دیکھا گیا ہے کہ غریب کی زندگی کتنی ہی بدحال کیوں نہ ہو، محبت آسودہ حال ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے میں گزارا کرنا آتا ہے۔ غریب کا ذہن انہی خیالات کا آشیانہ ہوتا ہے، جبکہ امیر کو کبھی کوئی سوچ آتی ہے نہیں، شاید ان کا دماغ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ بس اپنے پیٹ سے ہی سوچتے ہیں۔ ان کا پیٹ ان کو صبر و تحمل سے کام لینے نہیں دیتا اور ہماری تو شادی ہو یا میت ہم سمجھوتا کرتے ہیں، ہماری پیدائش سمجھوتا، ہماری موت سمجھوتا اور ان کے بیچ بھی سب سمجھوتا، اس لیے ہم خوش رہتے ہیں۔ ہمیں پھٹی ہوئی چٹائی پر بھی اتنی اچھی نیند آتی ہے جتنی آپ کو اس مہنگے پلنگ پر بھی نہیں آتی ہوگی۔ میں نے سوال کیا سلمیٰ ان سب باتوں کا ادراک کب ہوا؟ باجی جب میری شادی ہوئی، میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، تیمور آئے میرے پاس بیٹھ گئے، ہمارے پاس پسند کی شادی تھی، تو میں نے بڑی بے باکی سے کہا کہ جب تک محبوب تھی کہتے تھے شادی کر لیں، آج تیری دلہن بنی تیرے سامنے بیٹھی ہوں تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھا رہے۔ وہ چپ تھا، اس کی خاموشی پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ میری ہنسی میرے رونے میں تب تبدیل ہوئی جب اس نے کانپتی آواز میں کہا منہ دکھائی۔ میں سمجھ گئی تھی وہ شخص جو اپنی شادی کے دن مزدوری پر گیا ہو وہ کیا منہ دکھائی دے سکتا ہے۔ میرے آنسو یہ سوچ کر تھم ہی نہیں رہے تھے کہ انسان کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ خدا کا بے شمار شکر کر میرے چہرے پہ گھونگھٹ تھا، اگر آج وہ میرے آنسو دیکھ لیتا تو ساری زندگی خود سے نفرت کرتا۔ امیر آدمی کے لیے اپنی محبت ثابت کرنا کتنا آسان ہوتا ہے باجی، ایک گاڑی، ایک انگوٹھی، ایک موبائل، بس محبت ثابت، جبکہ غریب آدمی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، پر میں تاریخ بدل دوں گی، میں توڑ دوں گی سب رسم، میں بغاوت کروں گی سب رواجوں سے، میں بنوں گی وہ عورت جس کی محبت پاک ہوگی، ہر چیز سے پاک ہو، مطلب جھوٹ، دغا اور دولت۔ اور یہ سوچتے ہی میں نے اپنا ہاتھ گھونگھٹ کے اندر لے جا کر اپنے آنسو صاف کیے، اور یہ چپ کر آنسو صاف کرنے کی مہارت مجھے بچپن سے ہی تھی۔ میں نے اپنے گھونگھٹ ہٹا کر اس کو لٹا دیا اور اس کے سینے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کی دھڑکن سے لگ رہا تھا جیسے دل ابھی پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا شکریہ تیمور۔ اس نے دبی آواز اور حیران بھرے لہجے میں پوچھا کس لیے؟ میں نے کہا اتنی اچھی منہ دکھائی کے لیے، اس لمحے کے لیے میں ایک مدت تڑپی ہوں، اللہ سے ہر سجدے میں تمہیں مانگا ہے، آج تم اس قدر قریب ہو کہ میں تمہارے جسم کی خوشبو تک
محسوس کر رہی ہوں، اس سے بڑھ کر منہ دکھائی کیا ہو سکتی ہے؟ بھلا وہ خاموش تھا اور اس کی خاموشی مجھے کھا رہی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا، مجھے تم چاہیے تھے تیمور، صرف تم، میری اور کوئی خواہش نہیں تھی، اور خواہشیں جتنی کم ہو زندگی اتنی ہی پرسکون ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے کی طلب سب کو ہے، زندگی کو بہتر ہر انسان بنانا چاہتا ہے۔ سہولتیں زندگی اور ضروریات زندگی ہر انسان کو درکار ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر سکتی، اور ہم ساتھ مل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن جب تک ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے تب تک صبر و شکر کے ساتھ مسکرائیں گے اور جی بھر کے مسکرائیں گے۔ میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں، میں نے ان ہوادار محلات میں بھی لوگوں کا دم گھٹتے دیکھا ہے، کیونکہ انسان کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ کمینہ نفس ہمیشہ بہت سے بہتر سے بہتر مانگتا ہی رہتا ہے۔ اس کے پیٹ کی دوزخ کب بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، اسی لیے کم ہو یا زیادہ مجھے پرواہ نہیں۔ مجھے جو چاہیے تھا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تم تھے میرا مقصد، باقی سب تو ضروریات تھی۔ میں اپنے مقصد کو اپنی ضروریات کی خاطر چھوڑ نہیں سکتی۔ ضروریات مقصد کو پانے کے لیے ہوتی ہیں، مقصد ضروریات کو پانے کے لیے نہیں۔ میں آج اپنے مقصد کے حوصلوں کے بعد خوش ہوں، بہت خوش ہوں، اور ہمیشہ خوش رہوں گی۔ اللہ حافظ۔